بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کے دروس پڑھ رہے ہیں ہم، اور سبق نمبر 36 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 36 میں مسکتات الخیار کی پہلی جو مسکت ہے اس کو پڑھ رہے تھے، اور اس کے اوپر 3 جو اعتراض تھے ان کے جو جوابات تھے وہ پڑھ رہے تھے، اور ان میں سے 2 جواب کو پڑھ لیا، دوسرے کا کچھ حصہ باقی تھا، اس کو ہم آج پڑھیں گے اس درس میں، اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ جواب بھی انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں جی۔ طبیعت العقد من حیث ہی حتی لا یوجد بدون وقولہ البیعان بالخیار وان کان لہ ظہورہ۔ اس سارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 3 جو اعتراضات تھے مسکت الخیار پر، اس کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے دوسرا جواب جو تھا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ شرط لگانا مقتضی عقد کے مطابق ہے، نہ کے خلاف ہے، کوئی منافات نہیں، بلکہ عقد بے نفس ہی بشرط لا کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی منافات نہیں ہے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ عقد جو ہے من حیث ہیا، یعنی عقد بغیر شرط کے، قولان بیعان بالخیار کے ساتھ، اور اس کے علت تامہ کے ظہور کے ساتھ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اگر علت تامہ کہیں اور بیعان بالخیار کہیں تو یہ ایک ہی بات ہے۔ البتہ اس عبارت میں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیعان بالخیار کا قول، اور اگرچہ علت تامہ میں جو ظہور ہے یہ نہیں ہے، مگر تبادر جو ہوتا ہے، جو تبادر ہوتا ہے وہ کیا تبادر کیا ہوتا ہے؟ تبادر ہوتا ہے کہ کوئی بھی عقد ہو تو وہ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی عقد ہو تو وہ شرط کے ساتھ موجود ہوتا ہے، شرط اس کا حصہ ہوتی ہے، اس کو جمع کیا جا سکتا ہے، جمع عرفی اس میں موجود ہے، اور وہ شرط سکوت کی بھی ہو سکتی ہے، عدم سکوت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کہا جائے کہ علت تامہ جو ہے یہ موجود ہے، بلکہ علت تامہ تو کہیں بھی ہم متصور نہیں کر سکتے۔ علت تامہ اگر آ جائے تو پھر ممنوع ہو سکتا ہے مقتضی عقد میں سے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ علت تامہ ہے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ طبیعت العقد من حیث ہیا، کہ عقد کی جو طبیعت ہے من حیث ہیا، لا یوجد بدون شرط، شرط کے علاوہ نہیں موجود پائی جاتی، بلکہ شرط کے ساتھ پائی۔ وقولہ البیعان بالخیار، اور جو بیعان بالخیار کا جو قول ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ جو حدیث ہے، وَإِنْ كَانَ لَهُ ظُهُورٌ فِي الْعِلَّةِ التَّامَّةِ، اگرچہ اس کا علت تامہ میں ظہور ہے، مگر ان المتبادر من اطلاقہ صورت الخل، مگر جو تبادر ہوتا ہے وہ اس کی عقد کے اطلاق سے ہوتا ہے کہ وہ شرط سکوت سے خالی ہے۔ اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ شرط سکوت سے خالی ہو، باوجود اس کے کہ وہ تبادر شرط سکوت سے خالی ہونے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ان کے مقتضی کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی البیعان بالخیار اور جو دوسری دلائل ہے مثلا اوفوا بالعقود، ان دونوں کو جمع کا تقاضا کرتا ہے۔ جب جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ الشرط کون العقد، کہ عقد کے ساتھ شرط ہوگی، مقتضیاً جو تقاضا کرے گی اس شرط کے پورا کرنے کا، لا تمام العلت، نہ کہ یہ پوری علت ہوگی۔ پوری علت، جب پوری علت ہم کہتے ہیں تو پھر اس میں ہو سکتا ہے وہ چیز نہ، شرط اگر اس میں
نہ رکھی جائے تو پھر علت تامہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا رکھ دی جائے جب علت تامہ کا ہم کہتے ہیں تو پھر اس کی مخالفت لازم آتی ہے، جبکہ جب ہم مقتضی کہتے ہیں کہ عقد کی تقاضا ہے کہ اس کی شرط رکھی جائے اور شرط سکوت رکھا جائے تو پھر اس کا تخلف لازم نہیں آتا جو کہ ممنوع ہو شرعاً، کیونکہ بغیر علت کی چیز نہیں رہتی۔ ایک عقد کی علت جو ہے کوئی چیز ہو تو پھر اگر وہ علت نہیں ہوگی تو عقد بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ جو شرط رکھی جاتی ہے سکوت کی وہ علت نہیں ہوتی بلکہ مقتضی عقد میں سے ہوتی ہے جو کہ ممنوع نہیں ہے، ورنہ علت تامہ ہوتی تو ممنوع ہوتی۔ جی یہ تو یہاں تو تھا دو جو اعتراض تھے ان کے جوابات، آئیں تیسرے اعتراض کا جواب جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جی نام جب کل کلام فی دفع توہم ہے، ایک توہم جو ہے اس کے بارے میں یہ گفتگو ہے۔ وہ گفتگو کچھ یوں ہے، اس سارے کے سارے سلائیڈ کو میں مفہوم کو بیان کرتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ جمع کی بنیاد رکھیں، پہلے جمع کیا گیا ہے پچھلی سلائیڈ میں کہ البیان بالخیار اور اوف بالعقود ان کو جمع کریں تو پھر جمع عرفی بنتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس صورت میں ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں کہ وہ اعتراض لازم نہیں آتا۔ جب اعتراض لازم نہیں آتا ہم نے جواب دیا دوسرا، تو پھر اس صورت میں کسی نے توہم بنایا ہے۔ وہ توہم کیا ہے کہ اگر ایسا جمع آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جمع تو پھر قرآن اور سنت میں ہر امر اور ہر حکم میں موجود ہے۔ مثلا واقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کرو، حتیٰ بشرط لا، کوئی اس کو نائی نہ کرے، تو یہ جنی بشرط لا کے ساتھ جو ہے وہ ہر حکم آئے گا، تو یہ پھر تقاضۂ عقد نہیں ہوگا، مقتضی عقد نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بات کی ہے، کسی نے توہم پھیلایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیخنا کہتے ہیں کہ یہ بحث جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ باب شروط میں بحث کرنی چاہیے تھی، اگلے چیپٹر میں ہماری یہ بحث ہونی چاہیے تھی، مگر ہم نے شروع کر دی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم مختصراً کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے جان لیا کہ اجماع اور نص کے ذریعے خیار ثابت ہے، اور یہ خیار جو ہے وہ حق مالی ہے، اور یہ بھی شروع میں کہا تھا کہ یہ حق مالی قابل اسقاط بھی ہے، قابل ارث بھی ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ قابل ارث اور قابل اسقاط نہیں ہوتا، تو پھر اگر ساقط نہ کیا جائے تو یہ منافات نہیں رکھتا شرع کے۔ جب منافات نہیں رکھتا شرع کے تو پھر اس کے اشتراط کی شرط لگانا، اس کے اسقاط کی شرط لگانا، اس میں کوئی منافات نہیں ہے، جیسا کہ اس عقد میں خیار کے سکوت کی شرط لگانا کوئی منافات نہیں ہے شریعت سے، اسی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی اور شرط لگانا شریعت کے منافی نہیں ہے، لہذا اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں بیان کی گئی، ایک توہم، پھر کہا کہ محل باس ہمارا نہیں، پھر جو ہے وہ تیسری جواب دیا ہے کہ نص اور اجماع سے ثابت ہے کہ یہ جو ہے وہ حق مالی ہے، حق مالی کو اسقاط کیا جا سکتا ہے اور ارث بھی دیا جا سکتا ہے، اور جب ارث اور اسقاط کیا جاتا ہے تو پھر یہ شرع کے ساتھ مخالفت مخاصمت نہیں رکھتا۔ جی آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ نعم یبقى الکلام فی دفع توہم، ہاں اس کے بعد ایک کلام، ایک گفتگو باقی ہے توہم کے دفع میں، توہم کو ختم کرنے میں۔ توہم کیا ہے پہلے وہ بیان کرتے ہیں۔
لو بونے یا الجم اگر جم پر بنیاد رکھی جائے بحاظ الوجہ اس وجہ کو بین دلیل شرط و عمومات الکتاب و سنہ لم یبقى شرط مخالف للکتاب و سنہ. تو اگر ایسی بات ہے کہ اس جم پر بنیاد رکھی جائے اس وجہ پر تو پھر دلیل شرط اور یہ قرآن اور سنت کی جو عمومات ہیں یہ ان کے درمیان کوئی شرط بھی باقی نہیں رہتی، یہ کوئی مخالف نہیں ہے کتاب اور سنت کے، اور یہ عقد کے مقتضی بھی نہیں ہے بلکہ یہ عقد کے مقتضیات میں سے نہیں ہیں، شرعی احکام میں سے ہو جائیں گے. یعنی ہر حکم جو ہے وہ یہ اس شرط کے ساتھ ہو جائے گا کہ بشرط لا کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. ومحل ذالک اس کا محل یعنی اس بحث کا محل وَإِنْ كَانَ فِي باب الشروط اگرچہ باب شروط میں ہے الا ان مجمل القول فی دفع ذالک اس کے دفع کے بارے میں مختصراً بیان دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں. فی معنی حنفی ہے انا حیث علمنا اس صورت میں ہم نے جب جان لیا ہے بالنص نص کے ذریعے والاجماع اور اجماع کے ذریعے ان الخیار حق کہ خیار جو ہے حق ہے، حق مالی حق مالی ہے، قابل للاسقاط قابل اسقاط ہے، والارث اور قابل نقل و انتقال ہے. اس کا معنی یہ لم یکن اس سکوت ہو منافیاً للمشروع پس یہ اس کا ساکت کرنا جو ہے حق مالی کا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے. لم یکن اشتراط المنافی منافی شرط کو شرط نہیں بنایا گیا بلکہ یہ تو اسی طرح ہے کما لو اشتراطا فی حاضر العقد سکوت الخیار فی عقد آخر. یہ تو ایسے ہی شرط قرار دی گئی جیسے اس عقد میں شرط قرار دینا اور دوسرے عقد میں اس خیار کو ساکت کرنے کی بات کرنا. لہذا ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. وَأَمَّا الثَّالِثُ بِمَا عَرَفْتَ یہاں اس ساری عبارت کا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ تیسرا جو اعتراض تھا اس کا جواب پیش کیا جا رہا ہے. ایک بات، دوسرا اس کی دلیل متبادر ہے، تیسرا البیان الخیار بالخیار جو ہے اس روایت کا تبادر ہے. کہ تبادر کیا ہوتا ہے؟ تبادر ہوتا ہے یقیناً کہ بے جب بھی کی جائے تو خیار کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ صورت خلو عن اشتراط جب شرط سے خالی ہونے کی صورت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور متبین کا اقدام کرنا کہ عدم خیار، بس یہ شرط لگانا ہے کہ یعنی کچھ ایسی ہوتی شرط عائد کی جاتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے، کچھ ہوتی ہے کہ نہ ہونے چاہیے، یہ بھی تو ایک شرط ہے. اور جب نہ ہونا ہے تو پھر اس شرط کا فائدہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس شرط کا فائدہ ہے کہ مقتضی کو باطل کیا گیا ہے، نہ کہ معنی کو اختیار کیا گیا ہے، نہ کہ معنی کو اس بات کیا گیا ہے. کوئی معنی ایجاد نہیں کیا گیا بلکہ جو عقد کا مقتضی تھا اس کو کٹ آف کیا گیا ہے، باطل کیا گیا ہے. ہاں ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نص کے تبادر کے ساتھ ساتھ اس وجہ ثالث سے جو سابقہ روایت ہے مالک بن عطیہ کی وہ اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس میں امام علیہ السلام نے جب اس شرط لگائی تو اس کو صحیح قرار دیا. جب صحیح قرار دیا تو پھر جب امام صحیح قرار دے رہے ہیں تو ہم کون ہیں اس کو کہیں کہ شرط نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ. آئیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اما عن الثالث بما عرفت من ان المتبادر من النص المثبت للخيار. ثالث یہ ہے کہ تبادر ہے اس سے کہ البیان بالخیار جو ہے اس روایت سے ایک تبادر ہے کہ کوئی نہ کوئی خیار کی شرط ہونی چاہیے. البتہ
وہ خیار کی شرط ثابت ہے صورت خلو الاشتراط کہ شرط سے خالی ہونے کی صورت کو بھی شامل ہے۔ وہ اقدام المتباین علی عدم الاختیار، اور بس متباین کا جو بائع اور مشتری ہے ان دونوں کا یہ شرط عائد کرنا کہ عدم الخیار خیار نہیں ہوگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ففائدۃ الشرط ابطال مقتضی، شرط کا فائدہ یہ ہے کہ مقتضی کا باطل کرنا، لا اس باطل معنی ثابت نہیں کرنا، معنی کے ایجاد نہیں۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يَسْتَأْنِسَ لِدَفْعِ الْإِشْكَالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الثَّالِثِ، وجہ ثالث کو اشکال کو دفع کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے بھی ممکن ہے، کس کے؟ ومن سابقہ ہو صحیح مالک بن عطیہ المتقدمہ، جو مالک بن عطیہ کی روایت صحیحہ تھی اس سے بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے اس کو اعتراض کو کیونکہ جب اس شخص نے قید لگائی تھی کسی کے نہ ہونے کی تو پھر امام نے اس کو صحیح کرا دیا تھا، تو ہم کون ہیں کہ قید کو مستغنی ہو سکے یا خیار کے سکوت کی قید نہ لگا سکے، شرط نہ لگا سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں